وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پروفیسر عبداللہ پروفیسر بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ختم نبوت کا ایک گستاخ اٹھا بہاولپور میں، اس کو جیل ہو گئی۔ یہ موازنہ کیجئے گا کہ آج کے ہمارے اہل حدیث جو ہیں، نام نہاد اہل حدیث، وہ کس نہج پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے اکابرین قریب کوئی 100 سال پہلے والے نہیں، ابھی 25-30 سال 10 سال 20 سال قریب ہی وفات پائی ہے انہوں نے۔ اس کو جیل ہو گئی۔ انہوں نے گھر میں بیٹھ کر سوچا کہ قصور تو اس کا ہے خبیث کا، اس کے بچوں کا تو نہیں۔ گھر سے اپنی تنخواہ سے راشن لیتے، لے کر جاتے، پھر اس کے گھر پہنچاتے۔ تو لوگ حیرت کرتے کہ نبی کا گستاخ اور تم اس کے ساتھ یہ بھلائیاں، احسانات، یہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو مختصراً کروں کہ ہم صرف نام لیتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے، حتیٰ کہ حدیث کا نام لیتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ سب کی بات نہیں، مجھ جیسے جو نام نہاد اہل حدیث ہیں وہ۔ جب وہ چھوٹ کر آیا تو اس نے ٹھان لی کہ میں مولانا کو قتل کروں گا۔ جیل کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تجھے موت ہو جائے، تیرے گھر بچے بھوکے تھے، یہی تو ہے ہمارے گھر راشن پہنچاتا رہا، جتنا عرصہ تجھے جیل ہوئی ہماری دیکھ بھال اس نے کی۔ واللہ خدا کی قسم، اس نے اللہ سے بھی توبہ کی اور جمعہ پڑھنے آیا۔ جمعہ کے بعد حجرے میں بیٹھ کر مولانا عبداللہ پروفیسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ سے بھی معافی مانگی کہ میں غلط تھا، اللہ بھی مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے، میں کیوں نہ معاف کروں۔ اللہ پاک ہمیں اکابرین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ اکابرین کے پیچھے اتنا غلو میں چلے جاتے ہیں کہ وہ حد کراس کر جاتے ہیں، اور ہماری عوام جو ہے، دیوبندی عوام، وہ بھی تقریباً اعتدال تک ہے، وہ بھی کہیں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں کہیں۔ لیکن جو اہل حدیث ہیں، میں یہاں مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا قیمتی جملہ کوٹ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں توحید کی آڑ میں بے ادب نہ بنو اور ادب کی آڑ میں مشرک نہ بنو۔ یہاں بھی کچھ یہی حال ہے۔ توحید کی رٹ لگاتے ہوئے ہم بے ادب بن بیٹھتے ہیں، اور وہ ادب کی آڑ میں مشرک بن بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔